حسین ابن علی کی شہادت کا واقعہ، جسے سانحہ کربلا بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں سن 680 عیسوی 61 ہجری کربلا کے صحرا میں پیش آیا۔ سانحہ کربلا کا تاریخی جائزہ لینے سے پہلے ایک مختصر نظر حسین ابن علی کی زندگی پر۔ حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ وہ 662 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا، بیٹے کیا یہ اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سوار بھی کیا ہی اچھا ہے۔ سانحہ کربلا کیوں پیش آیا؟ جب سب سے پہلے خلیفہ معاویہ کا 676 میں انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ اقدام متنازع تھا کیونکہ اس سے خلیفہ کو اتفاق رائے سے منتخب کرنے کی روایت کی خلاف ورزی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان، جن میں حسین ابن علی، نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جو اپنی ظالم اور بدعنوان قیادت کے لیے مشہور تھا۔ حسین ابن علی کا خیال تھا کہ یزید کے اقدامات اسلام کے اصولوں اور ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ کوفہ کا سفر۔ 680 عیسوی میں حسین ابن علی اور ان کے خاندان مدینہ میں مقیم تھے، جب انہیں کوفہ کے لوگوں سے خطوط موصول ہوئے جس میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ وہ خلیفہ یزید کی جاگیردارانہ حکومت سے ناخوش تھے۔ حسین ابن علی نے ان کی پکار پر لبیک کہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان کے چھوٹے سے گروہ کے ساتھ کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب یزید بن معاویہ کی فوج نے آپ کو کوفہ پہنچنے سے روک دیا تو حسین ابن علی 2 محرم 680 عیسوی کو اپنے تقریباً 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ سختیوں اور سخت حالات کے باوجود حسین ابن علی اور ان کے پیروکاروں نے کربلا میں پڑاؤ ڈالے اور انصاف اور ان اصولوں کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا جو انہیں عزیز تھے۔ اگلے چند دنوں میں حسین ابن علی اور ان کے چھوٹے گروہ کو یزید کی فوج نے گھیر لیا اور پانی تک رسائی سے انکار کر دیا۔ 10 محرم جنگ کا دن۔ 10 محرم کو صورتحال ایک المناک جنگ میں بدل گئی۔ شدید گرمی اور پیاس کے باوجود حسین ابن علی اور ان کے پیروکار یزید کی حکومت کے سامنے ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظالمانہ رویہ ہے۔ 10 محرم کو صبح کی نماز کے بعد دونوں جماعتوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ حسین ابن علی کے ساتھی زیادہ تر واقعات کے مطابق 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل تھے، جبکہ دوسری فوج کی تعداد 4000 تھی۔ لکڑی کی کھائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حسین ابن علی نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے جانے کی اجازت مانگی تو بتایا گیا پہلے اسے یزید کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، جو آپ نے کرنے سے انکار کر دیا۔ حسین ابن علی کی تقریر کے بعد فوج نے کئی تیر برسائے۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی جس میں حسین ابن علی کے کئی ساتھی مارے گئے۔ پھر تلواروں کی لڑائی رک گئی اور تیروں کا تبادلہ پھر شروع ہوا۔ شمر، جس نے یزیدی فوج کی بائیں طرف کی کمان سنبھالی تھی، حملہ کیا، لیکن دونوں طرف سے نقصان کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا۔ اس کے بعد گھوڑ سواروں کے حملے ہوئے
حسین ابن علی کے گھوڑ سوار دستے نے سخت مزاحمت کی۔ حسین ابن علی کے گھوڑ سوار اترے کیونکہ تیروں کی وجہ سے ان کے گھوڑے زخمی ہو گئے تھے اور پیدل لڑے۔ چونکہ یزیدی فوجیں سامنے سے ہی حسین کی فوج تک پہنچ سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے خیموں کو جلانے کا حکم دیا، سوائے اس کے کہ جس میں حسین اور اس کے خاندان رہ رہے تھے آگ لگا دی گئی۔ شمر نے اسے بھی جلانا چاہا لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے روک دیا۔ منصوبہ الٹا ہوا اور شعلوں نے یزیدی فوج کی پیش قدمی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد حسین ابن علی کے ساتھیوں کو گھیرے میں لیا گیا۔ تقریباً سب ہی مارے گئے۔ حسین ابن علی کے رشتہ دار جنہوں نے اب تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا جنگ میں شامل ہو گئے۔ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا، پھر آپ کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور جعفر اور حسن ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ شمر پیدل سپاہیوں کے ایک گروپ کے ساتھ حسین ابن علی کی طرف بڑھا جو اب لڑنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ رہ گئے تھے۔ حسین ابن علی کے کیمپ سے ایک نوجوان لڑکا خیموں سے بھاگ کر اس کے پاس آیا، تلوار کے وار سے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور اس کا بازو کاٹ دیا گیا۔ اپنے ساتھ خیمے کے قریب پہنچے اور حسین ابن علی کی بہن زینب نے ان سے شکایت کی کہ کیا حسین کو اس وقت قتل کر دیا جائے گا جب تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو۔ ابن سعد روئے لیکن کچھ نہیں کیا۔ حسین ابن علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کئی حملہ آوروں کو ہلاک کر چکے تھے۔ یزیدی فوجیں پھر بھی انہیں قتل کرنے کو تیار نہیں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کسی اور پر چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس سانحہ کا سب سے دل دہلا دینے والا حصہ خود حسین ابن علی کی شہادت ہے۔ جنگ کے بعد وہ بالکل اکیلے رہ گئے اور انہیں ایک بے رحم دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور بہادری اور وقار کے ساتھ لڑے۔ متعدد تیر آپ پر برسائے گئے اور تلواروں سے حملہ کیا گیا۔ آخر کار آپ زمین پر گرے اور 10 محرم کی دوپہر کو شہید ہو گئے۔ کربلا کی جنگ ایک پیچیدہ اور المناک واقعہ ہے، لیکن یہ جرأت اور قربانی کی داستان بھی ہے۔ موت کے باوجود اپنے عقائد کے لیے کھڑے ہونے کے لیے حسین ابن علی کی رضامندی نے صدیوں سے مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔